جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سورۃ المائدہ کر رہے ہیں، اور یہ سورہ جو ہے پانچویں سورہ ہے، اور مدنی سورہ ہے، اور اس میں 120 آیات ہیں۔ پہلی 2 آیات ہم لوگ کر چکے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم 3rd آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ تم پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں: مردار، خون، سور کا گوشت، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی جائے، نیز وہ جانور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا سینگ کی ضرب سے مر گیا ہو، نیز وہ جانور جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے کہ ابھی وہ زندہ ہو اور تم اسے ذبح کر لو، نیز ہر وہ جانور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز ہر وہ چیز بھی حرام ہے جس میں فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے پوری طرح مایوس ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک کے مارے ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو کھانے پہ مجبور ہو جائے، بشرطیکہ کا کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ہمیں بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں آپ پہ حرام کر دی۔ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ یہود کیا کرتے تھے کہ بہت گناہ کے کام کرتے تھے اور اللہ کے حکموں کو توڑ دیا کرتے تھے، اور وہ بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام قرار دے دی تھی ان کو وہ استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ کیا فرمایا کہ میں نے ان کی سزا کے طور پہ یہ کیا کہ جو چیزیں ان پہ حلال تھی میں نے وہ بھی ان پہ حرام کر دی۔ تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بھی اپنے دین اسلام کے اندر بھی کچھ چیزیں خود سے بتا دی کہ یہ حرام ہیں اور ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہمیں حرام باتوں کے بارے میں ہم نے پچھلی سوراز کے اندر پڑھا، مثلا سود کے بارے میں بتایا کہ وہ حرام ہے، اور اسی طرح ہمیں شرک، اللہ نے فرمایا میں ہر چیز کو معاف کر سکتا ہوں مگر شرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اسی طرح وراثت کا ہم نے اصول پڑھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کی ہر چیز چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن جو وراثت کی ہیرا پھیری ہے اس کو میں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ آج کی جو آیت ہے اس میں اب کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ پہلے تو ہمیں اعمال کے مطابق بتایا جاتا تھا نا کہ آپ نے وراثت نہیں، اس میں تبدیلی نہیں کرنی، جو اللہ تعالیٰ نے کچھ قاعدے بنا دیے ان کے مطابق آپ نے زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے برابر یا اللہ سے اوپر کسی چیز کو نہیں لے کے جانا، وہ شرک میں آ جاتا ہے اور شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح قتل کرنا، بغیر وجہ کے قتل کرنا کسی کو حرام کام ہے۔ تو یہاں پہ وہ عملاً چیزیں بتائی گئی تھی کہ کیا حلال اور کیا حرام ہے، لیکن آج جو بتایا جا رہا ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا چیز اللہ تعالیٰ نے آپ پہ حرام کر دی۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی ہے وہ جانوروں کے مطابق، یعنی کہ پہلے تو یہ بتا دیا نا پچھلی آیت کے اندر کہ کچھ جانور آپ کے لیے کھانے حلال ہیں اور کچھ حرام ہیں۔ مثلا وہ تمام پرندے جو صرف دانہ کھاتے ہیں،
اور وہ تمام جانور جو گھاس پھوس یعنی کہ اس کو کہتے ہیں نباتات کھاتے ہیں، وہ آپ پہ حلال ہے۔ مثلا بکری ہو گئی، مرغی ہو گئی، بطخ ہو گئی، آپ کے جیسے کہ آپ کے وہ تمام پرندے جو کہ دانہ کھاتے ہیں اور گوشت نہیں کھاتے، تو وہ سب حلال ہے۔ اب جس طرح چیل ہے، گدھ ہے، کوا ہے، یہ جو گوشت کھانے والے پرندے ہیں، جو حرام مردار گوشت کھاتے ہیں، یہ آپ پہ حرام کر دیے گئے، یعنی کہ ان کو کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح گینڈا ہو گیا، ہاتھی ہو گیا، اس قسم کے جراف ہو گیا، یہ آپ کو اجازت نہیں کھانے کی۔ لیکن آپ کو جو ہم جانتے ہی ہیں، بکری ہو گئی، بھینس ہو گئی، گائے ہو گئی، اونٹ ہو گیا، یہ آپ کو کھانے کی اجازت ہے۔ گھوڑا جو ہے وہ اس لیے منع فرمایا کہ وہ آپ کی سواری کا ذریعہ ہے، تو اس لیے جو ہے، ویسے تو اونٹ بھی ذریعہ ہے، لیکن وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ کس کی اجازت دے دیں اور کس کی اجازت نہ دیں۔ تو بہرحال یہاں پہ ان چیزوں کے بارے میں ہم نے پچھلی آیات کے اندر پڑھا، لیکن آج جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ مزید انفارمیشن دے رہی ہے کہ تم پہ یہ چیز حرام کر دی گی، کیا کی؟ مردار یعنی کہ مرا ہوا جانور۔ آپ کو کوئی بھی جانور جو آپ کھا سکتے ہو، چاہے وہ مرغی ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، اس کو آپ کو پہلے ذبح کرنا ہے، اور ذبح کرنے کا ایک باقاعدہ طریقہ بتایا گیا۔ آپ نے جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ کبھی کھنڈی چھری کا استعمال آپ نے نہیں کرنا۔ قربانی والے دن کے لیے بھی یہ خاص احکام ہے کہ آپ نے تیز اور شارپ چھری کا استعمال کرنا ہے، یعنی کہ جو کہ جانور کو تکلیف نہ پہنچائے، تیزی سے اس کی گردن پہ چل جائے اور اس کو کھنڈی نہ ہو کہ وہ پھنسے اور آپ کو زور لگا لگا کے مارنا پڑے۔ اور بہت جو خوبصورت بات جو اتنے 1400 سال کے بعد تحقیق سے پتہ چلا کہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے گردن میں فرنٹ پہ ایک رگ بنائی ہوئی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو پین کی فیلنگز ہیں وہ آپ کے مائنڈ کے اندر ہیں، آپ کے دماغ کے اندر ایک خاص جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ پین کو فیل کرتے ہو۔ آپ کا ہاتھ جل جائے کسی لیکوڈ سے، دودھ ہو سکتا ہے، ابلتا پانی ہو سکتا ہے، تیل ہو سکتا ہے، یا آپ کا ہاتھ جل جائے آگ سے، کسی چیز سے بھی جل جائے، لیکن جو آپ کی جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی جو مردار ہے گوشت کھانے والا، اس کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے مرا۔ خون جو ہے وہ بھی آپ پہ حرام کر دیا گیا۔ خون سے کیا مراد ہے؟ آپ کسی جانور کا خون نہیں پی سکتے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیطان جب ہے تو اچھا، میں برین کی بات سوری بتا رہی تھی، میں ایک دم کام پہ چلی گئی، کہ اللہ نے آپ کے دماغ میں ایک ایسی جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں پین فیل کرتے ہو۔ جب آپ پین کلر کھاتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو راستہ ہے برین، آپ کو اسکن کے اوپر کہیں پہ بھی آپ کے جلنے کی جب افیکٹ آتا ہے تو وہ جو میسج ہے جلنے کا، وہ آپ کے بیک بون کے ذریعے آپ کی سکن، آپ کے باڈی کے اندر خاص جسے ہم کہتے ہیں میسنجرز ہوتے ہیں، ان کو فیلنگ وہ فوراً میسج دیتی ہے کہ میرا ہاتھ جل رہا ہے کسی بھی چیز سے اور مجھے پین ہو رہی ہے، اور وہ میسج آپ کے بیک بون کے ذریعے، بیک بون آپ کا ایک راستہ ہے جو آپ کے برین کو جاتا ہے، وہ میسج برین کو دیتا ہے اور وہاں پہ اس کے ریاکشن میں پین کی فیلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس راستے کو بند کر دو، اگر آپ اس راستے کو ڈسکنیکٹ کر دو، تو آپ کو پین کی فیلنگ ختم ہو جائے گی۔ اور پین کلرز اصل میں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا وہ جو روٹ ہے جو کہ آپ کی باڈی سے آپ کے برین کو کنیکٹ کرتی ہے، بیسیکلی اس روٹ کو وہ ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے۔ آپ کے جسم کو جلنے کی پین ہو رہی ہے، آپ کے جسم کو کٹ کی پین ہو رہی ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، آپ کو درد ہو رہی ہے،
لیکن وہ جو میسج ہے وہ کیونکہ نہیں جا رہا برین کو، تو آپ کو برین جو ہے یہ کہے گا ہی نہیں کہ آپ کو پین ہو رہی ہے۔ بیسیکلی وہ پین کلر آپ کی بیماری کا علاج نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو میرے سر میں درد ہو رہی ہے، پین کلر سر درد کی دوائی کھا لو، درد کی دوا کھا لو، اب وہ کرے گا کیا کہ درد بدستور آپ کو ہو رہی ہے، لیکن وہ کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا، وہ آپ کا پیغام رسانی والا جو آپ کے فوجی تھے وہ وہاں پہ آگے رستہ بلاک کر دیا گیا، وہ وہاں سے کراس نہیں کر سکتے، برین تک پیغام نہیں پہنچا سکتے، اور آپ کو اب برین آپ کے باڈی کو آگے سے جواب میں جو آرڈر دیتا ہے وہ آپ کی باڈی فیل کرتی ہے۔ اب برین آپ کو میسیج ہی نہیں دے پا رہا کہ آپ کے جسم کو درد ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ برین تک ہی میسیج نہیں پہنچ رہا۔ اب مزے کی بات ہے کہ درد ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ دماغ کا آرڈر نہیں آ رہا آپ کو محسوس نہیں ہو رہی۔ تو بس یہ پین کلر کا کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی گردن کے اندر وہ ایک پوائنٹ، وہ راستہ آپ کے گردن سے گزر کے دماغ کو جائے گا نا، تو جیسے ہی آپ گردن کو کاٹتے ہو آپ کا برین کو میسج جانا بند ہو جاتا ہے۔ تو اکثر جب میں مرغی کٹواتی تھی کھڑی ہو کے، اور آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ وہ جھٹکے کھاتی ہے، تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو پین ہو رہی ہے، حالانکہ دا مومنٹ وہ اس کی گردن کو کاٹتے ہیں اس کی باڈی کو پین اب نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نس آپ نے کاٹ دی جو کہ پیغام پہنچا رہی تھی برین کی طرف، اور پھر برین نے باڈی کو آرڈر حکم دینا تھا کہ پلیز درد کو محسوس کرو، کیونکہ درد ہو رہی ہے، آپ جل گئے ہو، یا آپ کو کٹ لگ گیا ہے، یا آپ کو چوٹ لگ گئی ہے، تو اس باڈی کو پین نہیں ہو رہی ہوتی، صرف وہ جو ایک ٹیمپریچر کا چینج ہوتا ہے، یا جو پریشر سے بلڈ نکل رہا ہوتا ہے، یا جو سرد گرم کا، اندر باڈی بہت گرم ہوتی ہے اور باہر کیونکہ ٹھنڈ ہوتی ہے یا موسم ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو وہ اس کے ریاکشن وہ باڈی جھٹکے کھا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ شاید درد سے جو ہے وہ تڑپ رہی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے سکن کے اوپر وہ سارے اللہ تعالیٰ نے جگہ بنائی ہوئی ہے جس کے اوپر وہ آپ کے سارے میسنجرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ دا مومنٹ آپ کی سکن جلتی ہے، جب تک وہ سکن وہاں پہ موجود ہے آپ کو وہ جلدی جلدی میسج بھیج رہی ہے دماغ کی طرف کہ میں جل گئی ہوں، مجھے درد ہو رہی ہے، مجھے کٹ لگ گیا، مجھے درد ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی اس کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اتنی زیادہ آپ کی برن ہو جائے کہ وہ سکن ہی ختم ہو جائے، اب آپ کا میسج نہیں دماغ تک پہنچ سکتا۔ اس لیے جو بہت زیادہ جل جاتے ہیں، کیونکہ میں لائف میں 2-3 مرتبہ ڈفرینٹ طریقے سے جلی، ابھی کل ہی میں جلی، اور میں کتنا دیر پریشان رہی اس بات میں۔ میرا پین جو تھا، میں نے انڈا تلنے کے لیے رکھا اور اس کے بعد میں بھول کے کچھ اور کرنے لگ گئی، تو اتنی دیر میں اس نے پین نے آگ پکڑ لی۔ اب کیونکہ چولہا اوپر آپ کو پتہ ہے وہ ایگزاسٹ وہ سارا بنا ہوتا ہے، تو وہ اس تک آگ جا رہی تھی، تو میں نے اپنی طرف سے تیزی سے اس کو اٹھایا کہ میں اٹھا کے اس کو سنک کی طرف کر دوں، کہ آگ اتنی اونچی جا رہی تھی کیونکہ تیل سے وہ بھرا ہوا تھا پین۔ تو جو میں نے تیزی سے اس کو موو کیا چولہے سے سنک کی طرف، تو پوری کی پوری آگ میرے ہاتھ کی طرف آ گئی، اور آپ سوچو کہ وہ چند قدم تھے جو کہ میرے رائٹ سے لیفٹ پہ میں نے پہنچانا تھا، مجھ سے وہ کچھ سیکنڈز کی آگ برداشت نہیں ہوئی، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پین کو اتنی زور سے پھینکا ہے کہ وہ اوپر سنک پہ گرا، میرے اوپر نہیں تیل آ گیا، اللہ نے بہت بچایا۔ لیکن میری وہ تپش پورا دن نہیں گئی، جو 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کی آگ میرے جلایا بھی کیا، میرے ہاتھ کی طرف آ گئی پلٹ کے۔ تو رات تک میں یہ سوچتی رہی کہ یہ تو 1 سیکنڈ کی آگ ہے جو کہ میری طرف بھڑکی ہے، اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دنیا کی تمام آگوں کو اکٹھا کر دو تو وہ دوزخ کی آگ کا کچھ حصہ بھی نہیں، 5% بھی نہیں بنے گا، یعنی کہ اتنی زبردست قسم کی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی دوزخ کے اندر، اور ایک بند، سمجھ لو کہ ایک بند قبر ہے یا ایک بند برتن ہے جس کے اندر ہمیں بند کر دیا جائے گا، اوپر سے ڈھک دیا جائے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہوگا باہر نکلنے کا۔ کتنے آرام سے ہم یہ سب جانتے ہوئے، سب سمجھتے ہوئے، ہم گناہوں کے کام کتنے مزے مزے سے کرتے ہیں، کتنا انجوائے کرتے ہیں پھر ان کو کرتے ہوئے، کیونکہ ہمیں بتا دیا گیا کہ دوزخ کا راستہ بڑا حسین راستہ ہے، بڑا انٹرسٹنگ راستہ ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کے اوپر، اور جو جنت کا راستہ ہے وہ بہت سخت ہے، اور اس میں بہت تکلیف ہے اور آزمائش ہے،
اور سختیاں ہیں، کانٹوں دار راستہ ہے۔ تو ہم وہ کچھ سختی کے راستے سے بچنے کے لیے، اس چند لمحوں کے مزے کے لیے ہم دنیا کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور دنیا کے ان رنگینیوں کے اندر ڈوب جاتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کا رزلٹ، اس کے اینڈ پہ کیا کیا موجود ہے، یعنی کہ دوزخ موجود ہے، اور ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ اللہ پورے قرآن مجید کے اندر بار بار ہمیں اس بتائیں گے کہ یہ آگ کتنی زبردست ہے، اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے، دوزخ میں کیا زندگی ملنے والی ہے، کبھی نہ ختم ہو جانے والی۔ یعنی کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑے جانور کو لایا جائے گا، اس کو مار دیا جائے گا، سب پوچھیں گے یہ کیا تھا، یہ کون تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ دنیا کی موت تھی، جس کو آج ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے، اور آج کے بعد کوئی بندہ نہیں مرے گا، اب ہمیشگی کی زندگی ہے، چاہے جنت کی ہو یا دوزخ کی ہو۔ تو کیا ہم وہ سب برداشت کر پائیں گے؟ ہم منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 5-6 چیزیں کہ آپ کو اس کو ایمان لانا پڑے گا مسلمان ہونے کے لیے، اس میں آخرت پہ ایمان بھی ہے۔ اگر ہمیں اس آخرت کے اوپر اتنا یقین ہوتا تو کیا ہم سے کبھی بھی کوئی غلط کام ہوتا؟ کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے اس بات پہ کہ آخرت میں ہمیں دوزخ ملنے والی ہے، تو ہم کبھی اس کے اوپر کوئی سٹیپ ایسا نہ لیتے، کوئی قدم ایسا نہ اٹھاتے کہ جس کا راستہ آخرت کی طرف، دوزخ کی طرف جا رہا ہوتا۔ لیکن ہم ڈٹائی کے ساتھ، ہم پوری اپنی مرضی کے ساتھ اس راستے کی طرف بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور اس میں مزے رکھے ہوتے ہیں، اس میں آسانیاں رکھی ہوتی ہیں، اس میں خوشیاں رکھی ہوتی ہیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 راستے دکھا دیے کہ یہ بیٹا بہت مشکل راستہ ہے، لیکن آخرت میں جنت ہے، اور آخرت میں جب سو کے اٹھو گے تو کہو گے کہ میں کتنا عرصہ دنیا میں رہ کے آئی، 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ تو وہ 1 دن کی سختیاں ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، اور ہم اس سے گھبرا جاتے ہیں، اور گھبرا کے ہم اس آسان راستے کی طرف چل پڑتے ہیں، جس کی اینڈ پہ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ ہے، اور کبھی موت نہیں آنی۔ اگر ایک پہاڑ ہے، اگر میں آپ کو کہوں کہ اس سے نیچے چھلانگ مارو، جبکہ اس سے جڑا ہوا ایک اور پہاڑ ہے، اور بہت 1-2 قدم دور ہے، اور آپ اس در بہت ہی بآسانی کود کے جا سکتے ہو، لیکن جب آپ نیچے کئی ہزار فٹ کھائی دیکھو گے تو آپ کو ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ 1% چانس اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ کا پاؤں مڑ جائے، یا آپ کا پاؤں پھسل جائے، اور آپ دوسرے پہاڑ پہ کودنے کے بجائے نیچے گر جاؤ۔ تو اس ہائٹ کو دیکھ کے، اس اونچائی کو دیکھ کے آپ کا دل دہل جائے گا کہ اگر میں نیچے گر گئی تو کیا ہوگا۔ حالانکہ 95% یہ امکان ہے کہ آپ کود جاؤ گے بحفاظت، اور صرف 5% یہ چانس ہے کہ آپ پھسل کے نیچے گر جاؤ۔ اسی طرح چھت سے اگر میں کہوں کہ نیچے چھلانگ لگاؤ تو آپ کبھی چھلانگ نہیں لگاؤ گے، حالانکہ بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ بحفاظت نیچے کود پاؤ، یا آپ جو ہے آپ کا زیادہ سے زیادہ ایک ٹانگ ٹوٹے، یا پاؤں ٹوٹے، یا کوئی آپ کی ایک ہڈی ٹوٹے، لیکن پھر بھی آپ گھبرا جاؤ گے اور آپ رسک نہیں لو گے۔ کیوں؟ کیونکہ چند فیصد امکان ہے کہ آپ کو زیادہ چوٹ لگ جائے۔ تو وہ تو ہم چانس بھی نہیں لیتے، ہم وہاں تو 1% بھی امکان نظر آ رہا ہو موت کا، یا چوٹ کا، یا تکلیف کا، تو ہم رسک نہیں لیتے۔ تو یہاں تو 100% یقین ہے ہمیں، یہاں تو 100% بتا دیا گیا کہ اس کی آخرت کیا ہے، اور ہم کتنی بہادری کے ساتھ۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم گر جائیں گے، اور ہمیں چوٹ لگ جائے گی، اور ہمیں تکلیف ہوگی، لیکن ہم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو ہم منہ زبانی صرف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے، ہمیں ایمان ہے، ہمیں پورا پتہ ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن وہ اوپر اوپر سے زبانی کلامی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اصل میں ہمیں ایمان نہیں ہے۔ اور یا پھر ہمارے ایمان کو کچھ ان لوگوں نے کمزور کر دیا جنہوں نے یہ کہہ دیا، ہمیں یقین دلا دیا کہ ہر کلمہ گو جو ہے وہ آخر میں جنت میں داخل ہو جائے گا، اور ہر وہ شخص جو کہ نبی کو مانتا ہے، نبی جو ہے وہ ان کو بخشوا کے، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کو بخشوا کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، اور کوئی بھی دوزخ میں نہیں جانے والا۔ یعنی کہ ہم وہ نبی کی بات تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، ان کے احکامات پہ عمل کرنے کو تو ہم تیار نہیں ہیں، لیکن ہم اس بات پہ
پورا ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا جو نبی ہے نا، جس کا ہم حکم نہیں مانتے، وہ ہمارے نبی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم احکامات کی پیروی نہیں کرتے، وہ ہمیں ضرور اپنے ساتھ لے جائیں گے، کیونکہ ہم نے بڑا احسان کیا ان کے اوپر کہ ان کا بتایا ہوا کلمہ ہم نے پڑھ لیا۔ تو یہ وہ غلط فہمیاں ہیں کہ جو قیامت کے دن اچانک ہمارے اوپر عیاں ہوں گی، اور پھر اسی قرآن میں ہمیں آگے بتایا جائے گا کہ جب آپ کو دوزخ کے اندر بالوں سے گھسیٹتے ہوئے جو فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے، تو آپ چلا چلا کے اپنے ان بزرگوں کی طرف پکارو گے کہ آپ نے تو ہمیں یہ وعدے کیے تھے، اور آپ نے تو ہمیں یہ بتایا تھا، ابھی ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو وہ صاف مکر جائیں گے اور انکار کر دیں گے، اور وہ اللہ کے سامنے کہیں گے کہ اے اللہ، میں نے تو صرف ان کو بتا دیا تھا نا کہ ایسا ہوگا، کیا فیصلہ تو عمل تو انہوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، آپ نے تو ان کو دونوں راستے بتائے ہوئے تھے، آپ نے تو ان کو دماغ دیا ہوا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے رکھی تھی، یہ کوئی پاگل تو نہیں تھے، یہ بے وقوف تو نہیں تھے، یہ کم عمر یا نابالغ تو نہیں تھے، یہ سب سمجھ رکھتے تھے۔ جب دنیا کے باقی معاملات میں تو یہ اپنی مرضیاں کرتے تھے، تو صرف اس معاملے میں یہ میری مرضی پہ کیوں آ گئے تھے؟ تو اس دن انسان چلا چلا کے اللہ کو کہے گا کہ اے اللہ، مجھے ایک مرتبہ ایک موقع اور دے دیں کہ میں دنیا میں واپس جا سکوں، اور ان پیروں اور ان جھوٹے جو لوگ ہیں، ان کا میں انکار کر سکوں، اور میں ان کے جو دھوکے میں آ گیا تھا، میں اب نئی نیک زندگی بسر کر کے دوبارہ واپس آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب اس کا کوئی چانس باقی نہیں بچا، اور پھر حکم دیا جائے گا، اور فرشتے اوندھے منہ ان کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے، اور ان کو گہری دوزخ کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ تو آج ہمارے پاس وقت موجود ہے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اپنے کیوں کو سدھار سکتے ہیں، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو پہ پشیمان ہو کے اللہ تعالیٰ کے سے گڑ گڑا کے معافیہ مانگ سکتے ہیں، ہم سجدوں میں گر گر کے آنسو بہا کے اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں، اور اللہ سے اپنے لیے بخشش مانگ سکتے ہیں، اور اپنے تمام عمل کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں کہ کون سا عمل میرے رب کے مطابق ہے، اور کون سا عمل میں شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگتے ہوئے کون سا عمل ہے جو میں اس کے حکموں کے تابع ہو کے کر رہا ہوں۔ تو اس سے اپنی پناہ لے سکتے ہو، اس سے بچ سکتے ہو، اپنے نفس کے شیطان سے بچ سکتے ہو، اس کو سمجھا سکتے ہو کہ نہیں، میں نے آج کے بعد میں نے اللہ کا یہ حکم آج پڑھ لیا، مجھے اس بات کی سمجھ میں آ گئی، تو آج کے بعد میں اس عمل کو دوبارہ نہیں دہراؤں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام بھی کہتے تھے کہ ہمارے اوپر جو اتار اور چڑھاؤ آتا ہے ہمارے ایمان کے لیول کے اندر، تو وہ سب نیچرل ہے، وہ آئے گا، ہمارے بھی زندگیوں میں آئے گا۔ کبھی ایمان ہمارا بہت ہی اونچائی کی طرف چلا جائے گا، اور کبھی وہ درمیان میں آ جائے گا، اور کبھی وہ نیچے چلا جائے گا۔ تو حضور سے پریشان ہو کے وہ پوچھا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، انسان ہو تم، ایسا ہوگا تمہاری زندگی میں، لیکن فوراً سنبھل جانا، فوراً توبہ کر لینا، اور وقتی طور پہ کسی غلط رستے کی طرف چلے جانے میں تمہاری معافی موجود ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیں گے، کیونکہ وہ الرحمن اور الرحیم ہیں، الغفار اور الغفور ہیں، العلیم الشفیق ہیں، اور وہ معاف کر دینے کو پسند فرماتے ہیں۔ لیکن ڈھٹائی کے ساتھ اس کے اوپر ڈٹے رہنا، ایسا کرنے سے پھر تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ تو انسان سے غلطی ہوتی ہے، پھر انسان پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، اللہ سے گڑ گڑ گڑا کے رو رو کے آنسو بہا کے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے ہیں، اور اللہ بہت ہی غفور و رحیم ہے۔ اللہ الرحمن، رحیم کا معنی ہوتا ہے یہ جو آخری لیمٹ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بتایا، کوئی رولز بتا دیا، اس کے لاسٹ لیمٹ تک رحم کرنا۔ اور رحمان وہ رحم ہوتا ہے کہ جس میں اپنی بنائی ہوئی جو رولز ہیں ان کو بھی توڑ کے ان رولز سے بھی آگے نکل جانا۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام ساتھ ساتھ بتائے. جب بھی چاہے بسم اللہ پڑھیں، چاہے آپ قرآن کا آغاز کریں، چاہے نماز کا آغاز کریں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتھ ہی بتا دیا کہ میرا رحم کیسا ہے، کہ میرا آخری حد تک میں رحم کرنے والا ہوں، اور اس حد تک رحم کرنے والا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے تو میں اپنی ہی بنائے ہوئے اصولوں کو توڑتا ہوا حدود کو بھی پار کر کے آگے نکل جاتا ہوں. گاڑی سے پتہ نہیں نکالنا ہے کہ نہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ حرام کردہ چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی جائے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جو ہم لوگ اب وہی والی بات ہے کہ ہم لوگوں کی سنی سنائی پہ اتنا یقین نہیں کرتے، لیکن اس آیت کا نمبر پلیز ضرور نوٹ کر لیں کہ یہ کس سورہ میں ہے. سورۃ المائدہ میں ہے، اور یہاں پہ اس کا ذکر ایک مرتبہ پہلے سورۃ بقرہ میں بھی ہو چکا. یہ دوسری آیت آ گئی. کیا آیت ہے؟ کہ ہر وہ چیز حرام ہے کہ جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ جس طرح آپ اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتے ہو، اللہ کے نام کا کوئی آپ کھانا بانٹتے ہو، اللہ کے نام پہ آپ کسی کو پیسہ دیتے ہو، اللہ کے نام پہ آپ کچھ، لیکن اللہ کے علاوہ اگر کسی شخصیت کے نام پہ کوئی آپ چڑھاوا چڑھاتے ہو، یا کوئی آپ وہ کرتے ہو کچھ کھانے پینے کی چیز ہے، تو اس کو آپ اب نہیں کھا سکتے. ہم لوگ بہت ہی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو اکثر نظر آتے ہیں کہ جو کپڑا لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی بزرگ دین کے لیے وہ پیسے جمع کرتے ہیں، اور ایک خاص تاریخ ہے جس کے اوپر ان کے نام کا لوگ منت مانی ہوتی ہے، یا وہ دیگ بانٹتے ہیں یا کھانا پینا بانٹتے ہیں، اور بچے اس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، اور پھر اس کو کھایا جاتا ہے اور لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اب وہ خاص ایک شخصیت کا نام لے کے وہ کھانا جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کے اوپر دعا. تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نام کے علاوہ کسی کے بھی نام سے مشہور کی ہوئی چیز کھانا حرام ہے. ٹھیک ہے، بچپن میں جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، جب اللہ علمی تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا، تو ہم سے اگر ایسی غلطی ہو گئی تو ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں. لیکن اس بات کو یہ اب آپ کو حدیث کے اندر سے نہیں مل رہا، یہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے. اکثر لوگ حدیث کو نہیں مانتے، کہتے ہیں بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے. تو پلیز اس پوائنٹ کو نوٹ کیجئے کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر درج ہے، اور البقرہ کے اندر بھی موجود ہے. اس کو بھی آپ تلاش کریں، جب پڑھیں ترجمہ تو اس کی آیت کو بھی نوٹ کریں، اور لوگوں کو قرآن کھول کے دکھائیں کہ یہاں لکھا ہے. اگر میں تو اللہ کو حکم کو مانتے ہوئے عمل نہیں کروں گی، لیکن آپ کو بھی اس سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ نے ٹھیک ہے کوئی ختم دلانا ہے، آپ نے کچھ کرنا ہے، تو اللہ کے نام کا آپ غریبوں میں بانٹیں، نہ کہ کسی شخصیت کے نام پہ آپ اس کو بانٹیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز. تو نیز وہ جانور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر بلندی سے یا گر کے سینگ کے ضرب سے مر گیا ہو. اب اس میں شکار کے بارے میں بات ہے. میرے میاں تو شکاری ہیں، شکار کرتے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا کہ اگر کوئی جانور گلا گھٹ جانے سے مر گیا، یعنی کہ جس طرح آپ نے اس کو رسی سے باندھ دیا، بکری کو یا گائے کو یا بھینس کو یا اونٹ کو، یا اور اس نے اپنے گردن چھڑانے کی کوشش کرتے کرتے اس کا گلا گھٹ گیا، رسی ٹائٹ ہو گئی اور اس کی موت آ گئی. اب یہ جانور، آپ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جلدی سے ذبح کر لو اور اس کو آپ کھا لو. اب یہ مرا ہوا جانور آپ کے لیے حرام ہو گیا. اسی طرح انہوں نے کہا اگر کوئی چوٹ لگ جائے، یعنی کہ ایک بکری کھڑی ہے یا گائے کھڑی ہے، یا ایون شکار کی بات ہو رہی ہے، جانور جو آپ کو شکار کرنے کی اجازت ہے، جس طرح ہرن ہے، بارہ سینگا ہے، اسی طرح نیل گائے ہے، جو جنگلی جانور ہیں لیکن شکار کر کے مار کے کھانے کی اجازت ہے. اگر وہ کسی چوٹ سے آلریڈی مرا پڑا ہوئے گا، آپ جنگل میں جاتے ہو اور ہو سکتا ہے کوئی پتھر اس کے پیر گر گیا، پہاڑ کی جس طرح اکثر لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، اور کوئی پتھر آ کے لگا اور وہ مر گیا، اب اس کو کھانا بھی آپ پہ، چاہے وہ حلال جانور ہے لیکن اس کو کھانا
منع ہے۔ اسی طرح اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ بھی اکثر جانوروں کے پروگرامز لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو سینگوں والے جانور آپس میں فائٹ کرتے ہیں، دو 12 سینگا جس طرح ہے وہ کسی بکری کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے، یا آپس میں ایک جیسے جانور، ان کی سینگ لگ جانے سے ایک مر گیا، اب وہ آلریڈی مر چکا، حالانکہ ہرن کھانا حلال ہے، اب آپ اس جانور کو نہیں کھا سکتے۔ اب جو شکار پہ جاتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ آپ کے کتے ہوتے ہیں جو شکار کے لیے اسپیشلی ٹرینڈ ہوتے ہیں، خاص طور پہ برڈز کے لیے، کہ وہ پہلے کھیتوں میں گھستے ہیں اور پرندہ جو اندر وہاں بیٹھ کے کھیت کے اندر کوئی وہاں پہ فصل میں سے کچھ کھا رہا ہوتا ہے، تو جب کتا بیچ میں بھاگتا ہے وہ سمیل کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر تیتر یا بٹیر یا ڈاک یا کچھ بھی چھپی ہوئی ہے، تو وہ دوڑتا ہے اس کی طرف، تو وہ جب اڑتی ہے تو شکاری اس کو شکار کر لیتے ہیں۔ تو اب اگر کئی دفعہ وہ اڑتے ہوئے برڈ جو ہوتی ہے مرتے مرتے بہت ہائٹ پہ ہوتی ہے تو بہت دور گر جاتی ہے، یا ایون پانی کے اندر گر جاتی ہے، کیونکہ جو ڈکس ہیں وہ عموماً پانی کے کنارے پہ آ کے بیٹھتی ہیں اور وہاں پہ ان کا شکار کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اندر سے مچھلی کھاتی ہیں۔ اب اگر اس کو وہ اتنا دور گر جائے تو پھر وہی کتا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ میں دبا کے اس پرندے کو لے کے آتا ہے اور آ کے، حالانکہ دیکھو کتنے مزے کی بات ہے کہ وہ اس کو کھا بھی سکتا ہے، لیکن وہ اپنے شکاری جو مالک ہے اس کو لا کے وہ امن امان اس طرح سے وہ برڈ لا دیتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب اس کو گولی لگتی ہے تو وہ چھوٹا سا چھرا ہوتا ہے، ایک دم اس کو موت نہیں آتی، تو پھر فوری طور پہ جو شکاری ہوتا ہے اس کو حلال کر لیتا ہے اور پھر وہ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو اس اینگل میں لگ جائے کہ وہ پہلے ہی مر جائے تو اب اس کو آپ نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح پھر کچھ لوگوں نے، کیونکہ زمانے میں تو شکار بہت عام تھا، تو کچھ سوالات کیے گئے، کچھ باتیں پوچھی گئیں جو صحابہ کرام سے، تو انہوں نے پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیے۔ تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے انہوں نے کیا کہا کہ اگر کتے نے اسے مار ڈالا ہو مگر کھایا نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مطلب مار تو دیا، اس کے دانت گھب گئے اور وہ مر گیا، لیکن کھایا نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا پرندہ جو ہے وہ بھی آپ کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کا مزے کی بات ہے، حالانکہ وہ مر گیا، اس کے دانت لگنے سے وہ مر گیا، لیکن وہ آپ پہ حلال کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جو جانور ہے وہ آپ شکاریوں کا حصہ بن گیا، یعنی کہ اس کو بھی آپ کے ساتھ گنا جا رہا ہے، جس طرح آپ نے مارا اس طرح سمجھو اس نے مار دیا، تو یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اور اگر تمہارے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی ہو اور شکار مر چکا ہو تو مت کھاؤ۔ اب تمہیں علم نہیں کہ اسے کس کتے نے مارا ہے، یعنی کہ ایک تو آپ کا شکاری کتا ہے اور ایک اور کوئی کتا ہے جنگلی وہاں پہ پھر رہا، اور آپ کی اس پہ نظر پڑ گئی، اب آپ کا کتا اٹھا کے لایا، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ پہلے کس کتے نے پکڑا تھا اس کو، اور ہو سکتا ہے وہ دوسرے جنگلی کتے کی وجہ سے مرا ہو، اب آپ پہ وہ پرندہ حرام ہو گیا۔ پھر ایک شکاری نے پوچھا کہ اگر شکار چورائی میں لگنے والی کسی چیز سے مر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تو وہ پھٹ جائے، یعنی کہ خون نکل آئے تو کھا سکتے ہو ورنہ نہیں، یعنی کہ کسی بھی جانور کے اندر خون رہ جائے تو آپ پہ حرام ہوتا ہے، اگر خون نکل آئے باہر تو آپ پہ حلال ہو جاتا ہے۔ نیز اگر کسی دوسری روایت کے مطابق فرمایا اگر بسم اللہ پڑھ کر ٹرینڈ کتا نے شکار سے خود بھی کچھ کھا لیا ہو تو پھر مت کھاؤ، کیونکہ اس کتے نے یہ شکار اپنے لیے کیا تھا، تمہارے لیے نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ امن امان سلامت پورا کا پورا پرندہ لا کے آپ کے حوالے کر دیتا ہے کتا، چاہے اس کے دانت لگنے سے وہ مر بھی گیا، کیونکہ وہ ضابطہ اپنے دانت میں پکڑتا ہے، تو آپ پہ حلال ہے، کیونکہ وہ ٹرینڈ اس بات پہ کہ وہ آپ کے لیے لے کے آئے۔ لیکن اگر اس نے اس پرندے میں سے کچھ حصہ خود کھا لیا اور بچا ہوا پرندہ آپ کو لا کے دیا تو اب یہ آپ پہ حرام ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ کتے نے اپنے لیے اس کو شکار کیا، آپ کے لیے نہیں کیا، تو اب آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے، کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی قرآن کے اندر یا پھر نبی پاک سے اسے وضاحت ہمیں پہنچا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب
قربانی نظر ماننے سے انسانوں کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ ایسا مقام جس کی نسبت عوام میں مشہور ہو، وہاں جا کے قربانی دینے سے یا ایسی نظر ماننے سے انسانوں کی فلاح تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ اس مقصد سے اب اسی طرح جس طرح کہ آپ جس طرح بزرگوں کی قبریں ہیں، مقبرے بنے ہوئے ہیں، اب وہاں پہ کچھ ایسے بزرگ ہیں جن پہ مشہور ہو جاتا ہے کہ وہاں جا کے آپ قربانی دو گے تو آپ کی مشکل دور ہو جائے گی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ صدقہ کرو، خیرات کرو۔ آپ صدقہ جو ہے کسی جانور کا بھی، ہم اکثر کوئی پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے تو ہم مرغی کو صدقہ کر دیتے ہیں یا ایون بکرے کو صدقہ کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی خون کی جگہ خون کا صدقہ کرو تو زندگی بچ جاتی ہے، لیکن ہم وہاں اللہ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے صدقے کو پسند کیا، چاہے وہ پیسے سے کریں یا کھانے پینے کی چیز سے کریں یا پھر ہم کسی جانور کو ذبح کر کے کریں، تو وہ ہم اللہ کے نام کا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ریٹرن میں بھی اللہ سے توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس صدقے کے بدلے ہمیں ہماری اس مشکل کو، تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ لیکن اس کی جگہ اگر کسی بزرگ دین یا کسی زندہ یا فوت شدہ کسی بزرگ کے مقبرے کے اوپر آپ کا یہ یقین ہو کہ ان کے وہاں پہ میں قربانی دوں گی تو میری یہ بلائیں دور ہو جائیں گی، اب اگر وہ بلا دور ہونے کے بعد آپ نے قربانی دی تو اب وہ کھانا آپ پہ حرام ہے، کیونکہ وہ آپ نے اس یقین سے کی کہ یہ اس شخصیت کی وجہ سے میری بلا دور ہوئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کیا، تو یہ شرک میں داخل ہو گیا، تو وہ والی چیز کھانی آپ کو جو ہے حرام ہو جائے گی، کیونکہ وہ اللہ کے نام کی نہیں ہے، وہ اس شخصیت کے نام کی ہے۔ تو خواب بت ہو تو یہ ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ سید ثابت فرماتے ہیں کہ دور نبوی میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ کسی فلانے مقام پر ایک اونٹ قربانی کرے گا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے کسی خاص مقام پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی تھی، آپ مجھے بتائیں کہ اب مجھے یہ میں نے دور جاہلیت میں یہ منت مانی تھی تو اب میں کیا کروں؟ کیا وہاں دور جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی رہی ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا وہاں مشرکوں کی عیدوں میں سے کوئی عید گاہ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اپنی نظر پوری کرو، البتہ اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری کرنا جائز نہیں، اور نہ ایسی چیز میں جو ابن آدم کی ملکیت میں نہ ہو۔ یعنی کہ انہوں نے پوری تحقیق کی تھی کہ اب یہ نظر جو اس نے دور جاہلیت میں مانی تھی کہ اس میں کوئی شرک یا اس میں کوئی ایسا عنصر تو نہیں پایا جاتا، وہاں کوئی بت تو نہیں موجود کہ وہ ان کے نام کی منت ہو جائے، یا کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جسے شرکیہ بات ہو جائے۔ وہ پوری تحقیق کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آئندہ احتیاط کرنا، لیکن ابھی اس نظر کو پورا کر لو۔ لیکن اگر کوئی اس میں حرام کا عنصر نکلتا ہو تو پھر ہمیں وہ نظر پوری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو ہم یہیں پہ روک لیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ٹائم اوپر چلا گیا، آپ لوگ پھر مجھے نہیں یاد کرواتے، تو آئندہ جو ہے انشاءاللہ اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ یہ وہ مسئلے ہیں کہ جو ہماری زندگیوں میں بہت عام ہو چکے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ان کو ہم تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ پڑھیں۔ آگے جا کے تو ہماری صورتوں میں بہت سیدھی سیدھی سی باتیں آنی شروع ہو جائیں گی، جنت دوزخ کے اذکار اور اس طرح سے، لیکن یہاں پہ کچھ سوچ طلب باتیں ہیں اور عمل سے، ہماری زندگیوں کے عمل سے ان کا تعلق ہے، اس لیے میں ان کو بہت آہستگی کے ساتھ لے کے آگے چل رہی ہوں، اور اس امید اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور ہمیں عقل عطا کر دے اور ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کر دے، اور ہم اپنا صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں، اور اللہ کا دین سمجھنے اور پڑھنے کے بعد ہماری زندگیوں سے شرک، ہماری زندگیوں سے گناہ کے تمام وہ کام جو ہمیں دوزخ کی طرف دھکیل دیں گے اور غلط رستے کی طرف گامزن کر دیں گے، اللہ ان کو ہماری زندگیوں سے نکال دے، اور اللہ تعالی ہمیں سیدھے رستے کی طرف چلنے کی ہمت اور طاقت دے دے، کیونکہ وہ مشکل راستہ ہے، تکلیف دہ راستہ ہے، اس میں کانٹوں دار راستہ ہے، اس میں تنگی کا راستہ ہے،
تو اللہ جب اس پہ چلنے میں ہمیں ثابت قدمی عطا کرے تو ہمیں ہمت اور حوصلہ بھی عطا کر دے کہ ہم پوری بہادری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، پوری اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے ہم بہت جو ہے اس کے رستے کے اوپر مضبوطی سے قائم رہ سکیں، اور ہمارے جو دنیاوی شیطان، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو یا ہمارے نفس کا شیطان، ہمیں کہیں پہ بھی اس راستے سے گم راہ نہ کر دے، اور ہم جو ہے یہ نہ ہو کہ بھٹکتے ہوئے کچے راستے پہ چلتے ہوئے شیطان کے راستے کی طرف چل پڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی شیطانی حملوں سے اپنے پناہ میں کر لے، اور ہمیں اپنی جنتوں کے لیے جو ہے سلیکٹ کر لے۔ آمین ثم آمین انشاءاللہ تعالیٰ، لا قوت الا باللہ۔ اور اس سفر کے درمیان انسان ہونے کے ناطے جو ہم سے غلطیاں ہو جائیں، جو ہم سے نافرمانیاں ہو جائیں، جو ہم رستے سے تھوڑی دیر کے لیے بھٹک جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں واپس، اگر ہم گر جائیں تو ہمیں اٹھا لیں، اگر ہم گم راہ ہو جائیں تو ہمیں راہ کی طرف واپس لے آئیں، راستہ دکھا دیں، اور ہمیں ہمیشہ کے لیے اس رستے میں گم نہ کر دیں۔ اللہ سے ہم اسی التجا کے ساتھ اس کلاس کو ختم کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، کہ اللہ ہمیں دوبارہ سے مزید آگے پڑھنے کی بھی توفیق دے دے، اور ہمیں سمجھ عطا کر دے، اور ہم اللہ کے تمام حکموں کو مرنے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ، لا قوت الا باللہ۔ جی، اٹینڈنس پلیز پوری کر لیں، آپ کو ہر دفعہ